تہوار میں کھلائے یا مدرسے میں بچے کو کھلائے، لیکن یہاں دینے کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ہم 10,000 20,000 خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے کارخانے کو سجاتے ہیں، یہ ہمارے لیے برکت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے رزق کے راستہ کھلیں گے، ہمارے لیے یہ رزق کوئی فائدہ دینے والا نہیں، ایسے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے ساتھ اس کا طور طریقہ اپنائے گا، اس کا حشر کل قیامت میں اسی کے ساتھ۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اچھا ہو، ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہم انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہمارا حشر ہو یا غیروں کے ساتھ حشر ہو۔ حالانکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا، ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ جو محرم کا روزہ، اس روزے میں پہلے ایک ہی روزہ تھا، صرف 10ویں محرم کا روزہ ہمارے لیے مستحب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی ایک روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے یا 11ویں تاریخ کو ملا لے۔ یہاں تو عبادت کے اندر مشابہت تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہم گناہ کے اندر غیروں کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت دھوم دھام سے اس مرتبہ منایا۔ کہیں یہودیوں سے، کہیں نصارہ سے، کہیں مشرکین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کا حکم دیا، اس کے مشابہت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہی نہیں، ہمارا عمل ہر عمل سے الگ ہو، ہمارا رہن سہن، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا طور طریقہ، ہمارا اخلاق، ہمارے عادات، ہر چیز اس سے الگ ہونی چاہیے، ہمارا لباس بھی الگ ہو، ہمارا کاروبار بھی اس سے الگ ہو۔ لیکن آج ہم اپنے طریقے پر چلنے کے بجائے دوسرے کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، ہم اس میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کوئی شخص اس لیے غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں، ہم انگریز جیسا نظر آئے، تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے انگریزوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ میں انگریز جیسا نظر آؤں، تو یہ ناجائز ہے، لیکن کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا، گمان نہیں رہتا، لیکن یوں ہی پہن لیتے ہیں۔ یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مکروہ ضرور ہے۔ ایسے چیزوں سے پرہیز کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائے۔ ہم ایسا کام کیوں کریں جس سے اپنے آخرت کو برباد کریں؟ یہاں کہا جاتا ہے کہ ہم اور آپ جو ابھی پیسہ اتنا خرچ کیے ہیں وشوکرما پوجا میں، اگر یہی پیسہ اللہ کے راستے میں لگ جاتا یا مدرسے میں لگ جاتا، یہ غریبوں کے اندر
لگ جاتا یہ دنیا کے ساتھ ہمارا آخرت بھی ساتھ جاتا. لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں. یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس کے لیے ہمارے جیب سے پیسہ نہیں نکلتا، اس لیے کہ اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہے. ہمارے اندر جو یقین ہے، یقین یہ ہے کہ ہم اپنے بلبوتے کماتے ہیں، ہم اپنے محنت سے کماتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں. یہی یقین ہمارے دلوں میں ہے. یہ جو دیا ہوا مال ہے یہ اللہ کا ہے. اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں چھین لیتے ہیں. مسجد کے زمین کے لیے بھائی، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہر اچھائی کے کام میں خرچ کریں، برائیوں کے کام میں خرچ نہ کریں. ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، یا اللہ نے ہمارے دلوں سے وہ سمجھ کو چھین لیا، جس کی وجہ سے ہمیں دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. لیکن ہمارے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے. ہم غیر اللہ کی ہر چیز کو اپنا رہے ہیں، غیروں کے طریقے میں چل رہے ہیں، پھر اس میں کامیابی تلاش کرتے ہیں. کامیابی دنیا کے طریقوں میں نہیں ہے، کامیابی جو ہے اللہ کے اور رسول کے طریقے میں. اگر ہم